طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے رائے حق کے عظیم متلاشی پروردۂ بارگاہ نبوت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب جلیل کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر مزید عمل اور ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بالاتفاق صحابہ کرام سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے قرآن عظیم و فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر تذکرہ ہے، جیسا کہ خطبے کے اندر آیت کریمہ کا جزء میں نے تلاوت کیا جو کہ سورہ توبہ کا جزء ہے۔ رب جلیل نے صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ حضرات اللہ سے راضی ہے۔ ظاہر بات ہے جب طرفین سے رضامندی ہو گئی تو اب اس ہستی کا مقام کتنا عظیم ہوگا کہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ ان مقدس ہستیوں میں حضرت سیدنا سلمان فارسی کا بھی نام ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی حق کے عظیم متلاشی تھے۔ اس حوالے سے چند باتیں جو سوانے کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر مذکور ہیں، آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی آپ کا تعلق عرب سے نہیں تھا بلکہ آپ کا تعلق فارس سے تھا۔ آپ اصفہان کے علاقے کے رہنے والے تھے اور وہاں کی جو زبان ہے وہ فارسی ہے۔ اس بنا پر حضرت سیدنا سلمان فارسی آپ کو فارسی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی خود اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہمارا پورا خاندان مجوسی تھا، ہم آگ کی پوجا کرتے تھے اور ہماری بستی کا نام تھا جئی،
उस बस्ती का जो निगरान और अमीर वो मेरे वालिद गिरामी थे। मेरे वालिद उस बस्ती के अमीर थे और मैं इनसे बड़ी शगफ रखता था, बड़ा मुताला करता, स्टडी करता और इनका बड़ा प्यासा था। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, मैंने मजूसियत के मुतालिक बड़ा इल्म हासिल किया, यहाँ तक कि हमारे कबीले के दरमियान मशहूर हो गया कि हमारी बस्ती के सरदार का बेटा मजूसियत के हवाले से जो इल्म रखता है, हर किसी को इतना इल्म नहीं होता। यही वजह बनी कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया कि कबीले के लोगों ने कहा कि हम जिसकी पूजा करते हैं और इबादत करते हैं माज़अल्लाह, यानी आग, उस आग की निगरानी और मुंतज़िम जो है ये हज़रत सलमान को बना दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं आग का मुंतज़िम बन गया और मेरा ये काम था कि 24 घंटे आग जलती रहे और 24 घंटे में एक लम्हे के लिए भी आग बुझे ना, ये मेरी ड्यूटी थी। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, मेरा आना जाना बहुत कम था, बल्कि ना होने के बराबर था। यही वजह थी कि दिगर मज़ाहिब के मुतालिक मुझे कोई इल्म नहीं था, मैं दिगर मज़ाहिब अदियान को जानता नहीं था। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, चूँकि मेरे वालिद बहुत बड़े कारोबारी थे, कबीले के सरदार थे, मेरे वालिद के पास कसीर अरादी मौजूद थी, बड़ी ज़मीनें थी, खेतियाँ थी। मेरे वालिद सुबह को अपने घर से जाते, शाम तक जो है ज़मीनों की देखभाली करते और मैं घर में मौजूद रहता और मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया था, आग को संभालना था, मैं उस काम को सरअंजाम देता था। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, एक मर्तबा मेरे वालिद किसी वजह से अपनी अराज़ी पर ना जा सके, ज़मीनों को देखने के लिए ना जा सके। मुझे कहा, बेटा आज मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ और हमारी ज़मीनों के जो काम हो रहे हैं उसे देखो। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, मैं अराज़ी देखने चला गया, ज़मीनों को देखने, खेतियों को देखने मैं चला गया। रास्ते में मैंने एक गिरजाघर देखा ईसाइयों का, और उस गिरजाघर के अंदर ईसाई इबादत कर रहे थे। मैंने सोचा चलो अंदर में जाऊं, जाकर देखूं इनका अंदाज़ इबादत क्या है, इसलिए कि ये हमसे अलग नजर आते हैं। हम आग की पूजा करते हैं, आग की इबादत करते हैं, लेकिन इनका अंदाज हमसे अलग नजर आता है। इसका मतलब ये हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, उनका मजहब और हमारा मजहब अलग अलग है। इसलिए मैंने इरादा किया जाऊं गिरजाघर के अंदर, इनके इबादत का जो ढंग है, तरीका है और इबादत करने का जो अंदाज है, मैं उसे देखूं। अंदर में दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद मैंने देखा ये तमाम हज़रात जो ईसाई मजहब के मानने वाले थे, ये रब की इबादत कर रहे, रब की पूजा कर रहे। मुझे वो अंदाज अच्छा लगा और बड़ा पुरकशिश अंदाज था। मैंने जब उस अंदाज को देखा तो मैं उनके दरमियान बैठ गया और पूरा दिन इनके दरमियान बैठा रहा। मेरा दिल नहीं हो रहा मैं इनको छोड़ कर जाऊं, और मेरे दिल ने इस बात की गवाही दी और शहादत दी, जिस मजहब पर मैं कायम हूं उस मजहब से ये मजहब अच्छा और बेहतर है। ईसाई मजहब मजूसियत के मजहब से ये बेहतर और अच्छा है। मेरा दिल इस बात की शहादत और गवाही देने लगा। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, शाम तक बैठा रहा, अब अपने घर पर चला गया। घर पर गया, मेरे वालिद ने कहा, बेटा खेतियों के बारे में, ज़मीन के बारे में क्या मालूमात है, क्या देखा, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, अब्बा मैं खेतों में तो नहीं गया, आपकी अराज़ी को नहीं देखा, लेकिन रास्ते में एक इबादत खाना था, एक गिरजाघर और कनीसा था। मुझे वो जब नजर आया तो मैं अंदर में चला गया।
اور جب ان کی عبادت کو دیکھا تو عبادت کا انداز مجھے اچھا لگا، اس لیے میں شام تک وہی رہا۔ اور اس وقت آپ کے والد نے کہا بیٹا یہ ہمارے مذہب کے لوگ نہیں ہیں، ان کا مذہب علیحدہ ہے، ہمارا مذہب علیحدہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کا جو مذہب ہے آگ کی پوجا اور پرستش کرنا، یہ مذہب ان کے مذہب سے اچھا اور بہتر ہے۔ اس وقت سلمان فارسی نے کہا میرا دل یہ کہتا ہے باخدا ابا جی ہمارے مذہب سے یہ مذہب اچھا ہے، یہ مذہب جو ہے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے جب اس انداز میں بات کی تو ابا جو ہے پریشان ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دے اور ان کے مذہب میں داخل ہو جائے۔ اس خوف سے آپ کے والد نے آپ کو کمرے کے اندر بند کر دیا، کہا بیٹا کمرے سے باہر نہیں نکلنا، بس کمرے کے اندر بیٹھو، جو ضروریات ہے گھر کے اندر مکمل کرو، تم پر اب سے پابندی لگ گئی، تم اب گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ یہ پابندی اس لیے لگائی تھی کہ ابا کو پریشانی لاحق ہو گئی، سوچنے لگا کہیں جو ہے یہ عیسائیت کے مذہب کو اختیار نہ کر لے، لیکن ابھی تک میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ یہ زمانہ فطرت کہلائے گا، زمانہ جاہلیت کہلائے گا، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس دور میں عیسائیت کا مذہب جاری تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی خرافات آ چکے تھے، کافی خرافات آ گئے تھے مذہب عیسائیت میں۔ لیکن جیسے وقت گزرتا گیا ایسا ہو گیا کہ پھر مذہب عیسائیت کے ماننے والے جو سچے لوگ تھے وہ دنیا سے ختم ہو گئے۔ اور آج جو موجودہ دور ہے، اس دور میں جو عیسائیت کے ماننے والے ہیں، قسم خدا کی جو ان کا مذہب تھا اس مذہب کے بھی پابند نظر نہیں آتے، بالکل سیکولر ہو گئے، لا دینیت ان میں غالب آ گئی۔ اب جو سماوی مذہب عیسائیت تھا اس کا چہرہ مکمل طریقے سے مسخ اور ختم کر دیا گیا۔ اس طریقے سے عیسائیت پر یلغار ہوئی۔ اور ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں جو قابل توجہ ہے، پہلے نشانہ بنا عیسائی مذہب، اس لیے کہ عیسائی مذہب بڑا پھیلا، بڑی کثیر عوام ہوئی، شرق اور غرب اور شمال اور جنوب کے اندر عیسائیت کا چرچا ہونے لگا۔ تو پھر وہ حضرات جو لا دین تھے انہوں نے عیسائیوں کو بگاڑ دیا، عیسائیت کے اندر بگاڑ کو پیدا کر دیا، عیسائیت کے اندر شر اور فتنے کو پیدا کر دیا۔ ظاہری بات ہے عیسائیت مذہب جو ہے یہ بھی تو سماوی مذہب ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اتنا بگاڑ پیدا کیا، اتنا بگاڑ پیدا کیا، جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو کثیر مقدار میں ان کے اندر بگاڑ آ گیا۔ اور آج وہ دور آ گیا کہ عیسائیت کے ماننے والے در حقیقت عیسائی نہیں ہے بلکہ ملحد ہے، لا دین ہے، انہیں اپنے مذہب سے بھی آگاہی نہیں ہے، ان کے مذہب کو لا مذہب کر دیا، ان کے دین کو لا دین کر دیا، ان کے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں، وہی سیکولر لوگ، لا مذہب لوگ آج مذہب اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو کامیاب ہو گئے، وہاں کامیاب ہو گئے، عیسائیوں کو لا مذہب بنا دیا، عیسائیوں کو زندیق بنا دیا، عیسائیوں کو ملحد بنا دیا۔ لیکن اب ان کی یلغار اور ان کے جو نشانے ہیں، ان کے توپ کے، ان کی بندوقوں کے، آج مذہب اسلام پر ہے، اور مذہب اسلام پر اتنے تیر جو ہے برسائے جاتے ہیں کہ آج لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ شکوک اور شبہات اسلام کے متعلق کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے یہ کہا مذہب کی پابندی کو ختم کر دیا جائے، دین کو ختم کر دیا جائے، جسے جو کرنا ہے کرتا پھرے، بالکل آزاد ہے جیسا کہ حیوان ہوا کرتا ہے۔ تو گویا حیوانیت کا جو نشہ ہے اور حیوانیت کا جو بھوت ہے، یہ سوار کرنے کے لیے آج مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر قرآن کے متعلق، نبی کے متعلق، اسلام کے متعلق جو ہے شکوک اور شبہات کو پیدا کر کے یہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ مسلمان الامان والحفیظ،
لا دین بن جائے، ان کا پھر کوئی مذہب نہ رہے، بس زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھ لے، کلمے سے زیادہ کچھ نہ آئے، بس انہیں یہی پتا ہو کہ عید الفطر ہے، انہیں صرف یہی پتا ہو عید الاضحیٰ ہے، جیسے آج عیسائیوں کو بتا دیا بس سال میں 2-4 دن ہیں، بس اسی کو منا لو، یہی تمہارا مذہب ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے سے دھکیلا جا رہا ہے، نمازوں سے، دین سے، اسلام سے، قرآن سے، نبی سے، صحابہ سے، اہل بیت سے دور کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام بھی بس 2-4 چیزوں کا نام ہے، بس عید الفطر بنا لینا، عید الاضحیٰ بنا لینا، بس یہی اسلام ہے۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، الحم سے لے کر والناس تک یہ اسلام ہے۔ میرے آقا کا مکمل وجود جو ہے یہ اسلام ہے، صحابہ کا مجسم یہ اسلام ہے، اہل بیت کا مجسم یہ اسلام ہے۔ الحمدللہ ہم اس اسلام کو مانتے ہیں۔ تو اسلام میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، لا دینیت کو اندر میں داخل کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے قید کر دیا، لیکن جب میں ان کے گرجا گھر میں گیا تھا ان سے میں نے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارا مرکز کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر مذہب کا ایک مرکز ہوتا ہے، ہمارا مرکز کیا ہے؟ الحمدللہ مکہ اور مدینہ ہے۔ اب اس نے پوچھا کہ تمہارا مرکز کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہمارا مرکز ملک شام ہے، سب سے بڑا گرجا گھر، سب سے بڑا پوپ جو ہے وہ ملک شام کے اندر رہتا ہے، اور وہاں کا جو فادر اور پادری اور راہب اور عیسائی جو ہے یہ ہمارا مائی باپ ہے، سر کا تاج ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی چونکہ اس مذہب سے کافی منسلک ہونے لگے تھے، اب آپ کو قید بھی کر دیا گیا تھا، آپ نے کسی طریقے سے اطلاع دی کہ کوئی قافلہ اگر ملک شام جا رہا ہو تو مجھے اطلاع دے دی جائے، میں گھر سے پھلانگ کر اس قید اور بند کو توڑ کر میں اس قافلے کے ساتھ ملک شام پہنچوں گا۔ یہ حق کے متلاشی جن کے دل کے اندر یہ درد تھا مجھے حق مذہب مل جائے، اور اس کے لیے بڑی پریشانیاں، صعوبتیں اور تکلیفیں جو ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی طے کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ بہرحال قافلہ نکلنے کا علم ہوا، آپ دیوار پھلانگ کے وہاں سے نکلے اور اس قافلے کو جوائنٹ کیا، اس قافلے کے ساتھ اب ملک شام میں پہنچ گئے۔ اب ملک شام پر جو اکثریت تھی وہ عیسائیوں کی تھی، سارے عیسائی چھائے ہوئے تھے، ہر طرف عیسائی نظر آتے تھے، لیکن یاد رکھیے گا اس زمانے میں اگرچہ کچھ عیسائیوں کے اندر بگاڑ آ گیا تھا، لیکن ایسے عیسائیوں کی بھی کمی نہیں تھی کہ جن کے اندر واقع دین کا درد تھا، جو سماوی اور آسمانی دین کے صحیح معنی میں ماننے والے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اب میں نے تلاش کیا کہ بڑا گرجا گھر کون سا ہے، ملک شام میں مجھے بڑا گرجا گھر مل گیا، وہاں کا جو پوپ تھا میں اس کے پاس گیا، جانے کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں مجوسی تھا لیکن تمہارا مذہب مجھے بہتر لگا، وہ مذہب غلط ہے، یہ مذہب اچھا ہے، حق ہے، میں اس لیے اس مذہب کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہوں گا، سنگت میں رہوں گا، کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ وہاں کا جو پوپ اور پادری تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میری صحبت میں رہو، میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ بڑی تکلیفیں، صعوبتیں، حق کو تلاش کرتے ہوئے میں حق کے قریب ہو رہا تھا، کہا میں جی جان لگا کر اس کی خدمت کرتا، اس کو یہ سمجھتا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا مرشد ہے، سب کچھ یہ ہے، میں اس کی بڑی خدمتیں کرتا، کبھی سر دبا رہا ہوں، کبھی پاؤں دبا رہا ہوں، ہر طریقے سے جی جان سے خدمت کرتا رہا، بلکہ اپنے آپ کو اس پر قربان کر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ کھوٹا سکہ نکلا، سچا سکہ نہیں تھا، کھوٹا سکہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کی راہ میں صدقات دو، خیرات دو، لوگوں سے بڑی عقیدت و محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے وہ صدقات کی رقم اسے دی، کہا کہ حضرت آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، یعنی اتنی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ اگر لوگ چاہتے ڈائریکٹ صدقات اور خیرات تقسیم کر سکتے ہیں،
لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا ہے، ہم ان کے ہاتھ میں اپنی رقم جمع کروا دیں، یہ اپنے اعتبار سے رقم کو آگے تقسیم کر دے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں تو بہت قریب تھا، اور ظاہری بات ہے گھر کا حال گھر والا جانتا ہے، قبر کا حال قبر والا جانتا ہے، مجھے پتا تھا یہ کیسا لالچی شخص تھا، میں دیکھتا سارا مال جمع کر لیتا، غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، فقراء میں نہیں دیتا، سارا مال جمع کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کے مٹکے بنے ہوئے تھے 7 مٹکے سونے سے بھر گئے، اتنا عوام سے پیسہ بٹور لیا اور مال لوٹ لیا۔ یہ وہ مال تھا جو غربا، فقراء اور مساکین کے درمیان خرچ کرنا تھا، لیکن یہ سارا مال وہ ہضم کر رہا ہے اور جمع کر رہا ہے، مجھے یہ سب پتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا اس کا انتقال ہو گیا، اس راہب کا اور پادری کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو سارے عیسائی جمع ہو گئے، بھائی ہمارے پوپ کا انتقال ہو گیا، ہمارے بڑے کا انتقال ہو گیا۔ ایک کثیر مجمع تھا، میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، کوئی رو رہا ہے، کوئی افسردہ ہے، کوئی رنجیدہ ہے، کوئی غمگین ہے، ہر کہتا ہمارا امام مر گیا، ہمارا پیشوا مر گیا۔ لیکن مجھے پتا تھا یہ کیسا پیشوا ہے، دال میں جو کالا تھا اس کالے سے آگاہی مجھے حاصل تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے لوگوں کے سامنے ہجوم میں کہہ دیا جس کو تم اپنا امام مانتے ہو یہ اچھا آدمی نہیں تھا، یہ برا آدمی تھا۔ لوگ سب پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا کہتے ہو بھائی، یہ ہمارا امام ہے، ہمارا پیشوا ہے۔ کہا یہ مکار آدمی ہے، تمہارا سارا مال یہ ہضم کر جاتا اور کھا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا ثبوت پیش کیجئے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے فرمایا میرے پاس ثبوت ہے، بغیر ثبوت کے بات نہیں کر رہا۔ کہا کیا ثبوت ہے، پیش کرو۔ سلمان فارسی نے فرمایا چلو میرے ساتھ، جس مقام پر اس نے خزانہ دفنایا تھا 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بڑے ہوئے جمع کیے تھے، اس مقام پر لے آئے، اور لے آنے کے بعد کہا دیکھو یہ تمہارا خزانہ ہے نا، یہ تمہارا مال ہے۔ لوگوں کو حضرت سلمان فارسی کی بات پر یقین ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا اب ہم کیا کریں؟ لوگوں نے کہا اسے دفناؤ مت، سولی پر لٹکا دو اور پتھرے مارو۔ اور حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہی لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، ایسا ہی لوگوں نے اس کے ساتھ کیا۔ اب کچھ دن میں نے وہیں گزار دیے، وہیں ٹھہرا رہا، انتظار کرتا رہا اب کون بڑا بنے گا، عیسائی مذہب کا امیر اور امام بنے گا۔ تو لوگوں نے ایک شخص کا انتخاب کر لیا، کہا اب یہ امیر ہوگا، یہ امام ہوگا، یہ نگران ہوگا۔ میں پھر اس کے پاس آ گیا، میں نے کہا خدا را میں حق کا متلاشی ہوں، مجھے تمہارے مذہب میں حقانیت اور صداقت نظر آئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے مذہب کی تعلیم دیں، سکھلائے، تاکہ میں عیسائیت کے مذہب کی تعلیم حاصل کر سکوں اور میرے دل کے جو اندھیرے ہیں وہ چھٹ جائے اور میرے دلوں میں جو ہے نور ہی نور جو ہے سمو دیا جائے، داخل ہو جائے۔ اس شخص نے کہا مجھے منظور ہے۔ اب نیا پوپ آ گیا، نیا پادری آ گیا، حضرت سلمان فارسی اب اس کی خدمت کر رہے جی جان سے۔ اب سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی ہے، یہ بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے، لوگوں کے مال کو نہیں کھاتا، بڑا نیک تھا۔ جب مجھے اس بات سے تسلی اور اطمینان ہو گیا کہ یہ نیکوکار ہے، عابد اور زاہد ہے، خدا ترس ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف بیٹھا ہوا ہے، میں پھر بڑے لگن کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑے جی اور جان سے میں اس کی خدمت کرتا اور اس کے پاس علم حاصل کرتا۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، مرنے کے قریب آ گیا۔ جب مرنے کے قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں تو دین سیکھنے آیا تھا، ابھی تک تو میری پیاس بجھی نہیں ہے، میں تو دین سمجھنے آیا تھا، اب میں آپ کے علاوہ کہاں جاؤں؟ آپ ہی کوئی پتہ دے دے، ایڈریس دے دے۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے موصل، اب یہ شام کی بات ہے، اور بیجا کہا عراق میں، موصل جو علاقہ ہے اور جو سنیوں کا گھر ہے، اور داعش کے نام پر دور موجودہ میں حکومت نے اس کو اجار دیا
اور بڑا ظلم و ستم کیا. سنیوں کے مردوں کو قتل کر دیا تاکہ عورتیں ہی عورتیں بچ جائیں, کوئی بغاوت نہ کرے, مخالفت نہ کرے, حق کے علم بردار نہ بن جائے, اس لیے وہاں یہ ستیہ ناش کیا ظالموں نے. بہرحال حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اب میں موصل پہنچ گیا. جب موصل پہنچا تو وہاں پھر میری ایک شخص سے ملاقات بھی, جو ایڈریس دیا وہاں پہنچا, وہ مجھے مل گیا, اس سے ملاقات ہوئی. میں نے اپنا دکھرا پیش کر دیا. میں نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا, میں نے مجوسیت کو چھوڑ دیا, عیسائی مذہب میں داخل ہو گیا ہوں اور یہ مذہب مجھے بہتر لگا ہے, میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا. اس شخص نے کہا صحیح ہے, میرے پاس بیٹھ جاؤ, میں تعلیم دوں گا. اب ذرا غور کریں حضرت سلمان فارسی کے دل میں کس قدر حق کی تلاش تھی, حق کی تلاش کس قدر تھی, کتنے اس بات کو چاہنے والے تھے مجھے حق ملے, میں حق کو سینے سے لگا دو. حضرت سیدنا سلمان فارسی اب موصل شہر میں اس پادری کی بڑی خدمت کرتے, علم حاصل کرتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں پھر اتفاق ہوا, اس کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا. پھر میں نے دکھرا پیش کیا, اب میں کس کے پاس جاؤں. انہوں نے پھر ایک اور ایڈریس دے دیا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے نصیبین علاقہ, اور غالباً وہ بستی ہے. فرمایا کہ وہاں جاؤ, اور وہاں ایک شخص ہے جو عیسائی مذہب کا علم بردار ہے اور وہ اہل حق ہے, ہمارے مشن پر چل رہا ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی اس کے پاس بھی گئے. فرمایا ایک طویل عرصہ اس کی خدمت کرتا رہا, لیکن پھر اتفاق ہوا, اب اس کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا, وہ بھی جانے لگا. اب میں نے اس سے پوچھا حضرت میں یہاں سے گم پھر کے آیا ہوں, اب میں کس کے پاس جاؤں. میں نے تو وہ آسائشیں چھوڑ دی جو میرے ماں باپ نے دی تھی, جو سہولتیں میرے ماں باپ نے دی تھی. میں پھولوں میں رہنے والا تھا, لیکن حق کی تلاش کی بنا پر اب جو ہے میں کانٹوں پر چل رہا ہوں, تکالیف مسائل شدائد کو برداشت کر رہا ہوں. اب آپ ہی بتائیں میں کس کے پاس جاؤں. انہوں نے پھر اطلاع دی اموریہ بستی کا, کہا وہاں جاؤ, وہاں ایک شخص ہے وہ ہمارے مشن پر قائم ہے, اور اس کے پاس جاؤ, عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کرو. حضرت سیدنا سلمان فارسی اب وہاں آ گئے. اب یہ آخری ہے عیسائی, آخری عیسائی ہے. پھر سلمان فارسی دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اب جب اس کے پاس گئے, اس کی خدمت کرتے رہے. سلمان فارسی نے فرمایا جو پہلا شخص تھا وہ فروڈی تھا, لیکن اس کے بعد جتنے مجھے ملے الحمدللہ سب عابد و زاہد تھے, سب عبادت گزار تھے, حق کے علم بردار تھے. میں اس کی خدمت کرتا رہا, ایک طویل عرصے خدمت کی. وہاں مجھے وقت ملا, اس وقت میں نے کاروبار بھی شروع کر دیا. رب نے مجھے کاروبار میں بڑی برکت دی, مویشیوں کی کثرت ہو گئی, کثیر تعداد میں گایاں بھی ہیں, کثیر تعداد میں بکریاں بھی ہیں. یہ کثرت میرے پاس ہو گئی اور میرے پاس وافر مقدار میں مال ہو گیا. لیکن پھر اجل آ گئی اس کے پاس, اور وہ بھی مرنے کے قریب ہو گیا. اب پھر میں نے اس سے دکھرا سنایا. میں نے کہا حضرت اتنا گھومتے پھرتے آپ تک پہنچا ہوں, اتنے تکالیف مسائل شدائد برداشت کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچا ہوں, اب میں کس کے پاس جاؤں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے. اب اس شخص نے کیا کہا سنیے, یہ آخری شخص ہے, اموریہ کا پادری, فادر پوپ. وہ یہ کہتا ہے بیٹا اب تو میرے خیال سے روئے زمین پر کوئی بچا ہی نہیں ہے, اب ہر طرف لادینیت ہے, لادینیت آ گئی ہے, اور اب تم کس کے پاس جاؤ گے. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہمارے مشن پر قائم ہے. اب جو عیسائی نظر آتے ہیں ان میں بگاڑ ہو گیا ہے, یہ فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, بظاہر مذہب کا نام لیتے ہیں لا مذہب بن گئے, بظاہر دین کا نام لیتے ہیں لا دین بن گئے. اب ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں, صرف ان کے دین کیا ہے, گلے میں صلیب پہن لینا, سال میں 1-2 دن منا لینا, یہ ان کا دین بن گیا. اب حقیقی عیسائی میری نگاہوں میں ہے ہی نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے. اب تمہاری مرضی جا جانا ہے جاؤ. حضرت سلمان فارسی افسردہ ہو گئے کہ اب میں کس کی صحبت میں بیٹھوں, کس کی سنگت میں بیٹھوں, کہاں دین کی پیاس کو بجھاؤں,
کون میرا امام بنے گا, کون میرا رہبر بنے گا. لیکن جب اس نے میری افسردگی کو دیکھا, رنجیدہ پن کو دیکھا, تو کپ کپاتے ہونٹوں سے, لڑکھڑاتے زبان سے وہ کہنے لگا, بیٹا میں تمہیں ایک پتہ دیتا ہوں, وہاں تمہیں حق مل جائے گا. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا, حضرت جلدی کہے, بتائے میں کہاں جاؤں تاکہ میں اپنے دل کو مزید روشن کروں, دل میرا اور سنور جائے, نکھر جائے. اس نے کہا کہ عرب میں ایک شخص مبعوث ہوگا, وہ عرب سے تعلق رکھتا ہوگا اور دین ابراہیمی کا پرچار کرے گا, اور کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بستی سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرے گا, اور جس شہر کی طرف وہ ہجرت کرے گا اس میں سیاہ پتھر ہوں گے اور کھجوروں کے باغ ہوں گے, ان کی یہ علامتیں ہوں گی, اور اگر تم اس کے سامنے صدقہ پیش کرو گے تو صدقہ قبول نہیں کرے گا, منع کر دے گا, میں صدقہ نہیں کھاتا. لیکن جب ہدیہ پیش کرو گے تو وہ قبول کر لے گا, اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہ ہم نے اپنے اکابر علماء سے بھی سنا, اور ہماری کتاب نے بھی یہی بتایا. جو سماوی کتاب ہے, جو آسمانی کتاب ہے, اب حق ان کے دامن سے وابستہ ہوگا, اب حق وہی ملے گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اب ان کا انتقال ہو گیا, تجہیز و تدفین ہو گئی, لیکن اب مجھے عرب جانا تھا. عرب کیسے جاؤں؟ میں تو تھا عراق کے اندر, اب عرب کی زمین جانا تھا, یعنی مدینہ طیبہ, وہاں کی اطلاع تھی, وہاں جاؤ. مجھے وہاں جانا تھا. تھوڑے دنوں میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب, اس کے بارے میں پتا چلا یہ مدینہ طیبہ کا قبیلہ ہے, اور یہ قبیلہ اب مدینہ طیبہ جا رہا ہے. میں ان قبیلے والوں کے پاس آیا, ہاتھ پاؤں جوڑ کر کہنے لگا, مجھے کسی طریقے سے مدینے پہنچا دو, مجھے کسی طریقے سے مدینے پہنچا دو. ان لوگوں نے کہا کیسے پہنچا دے, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. حضرت سلمان فارسی نے ارشاد فرمایا کہ میرا سارا ریور لے لو, میرے سارے مویشی لے لو, لیکن کسی طریقے سے مجھے مدینے پہنچا دو, مجھے مدینے جانا ہے. جب حضرت سیدنا سلمان فارسی نے یہ کہا تو انہوں نے کہا منظور ہے ہمیں, سودا مکمل. لیکن وہ فروڈی نکلے, دھوکے باز نکلے. انہوں نے کیا کیا, سلمان فارسی کا سارا مال لے لیا. لینے کے بعد سلمان فارسی کو شو کیا یہ غلام ہے, اور انہیں بیچ دیا. یہودی نے خرید لیا, لیکن ابھی آپ مدینے نہیں پہنچے, مدینے سے قریب آ گئے تھے. مدینے نہیں پہنچے لیکن مدینے کے قریب آ گئے تھے, اور اب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. دن رات آقا کی خدمت کرتے, کبھی 2 وقت کا کھانا ملتا, سوکھی روٹی ملتی, کہا اسی پہ گزارا کر رہا ہوں. اور مجھے اطلاع پہنچی کہ مسلمانوں کے نبی مکہ المکرمہ سے اب مدینہ طیبہ آ رہے ہیں. یہ مجھے اطلاع پہنچی. جب مجھے اطلاع پہنچی, حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں, آج جو مجھے خوشی ہوئی ہے زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی کہ اب میں منزل مقصود تک پہنچ رہا ہوں. جو ہماری منزل ہے, جو ہمارا مقصود ہے, وہاں سے خدا ملتا ہے, وہاں سے ساری کائنات مل جاتی ہے. اس لیے کہ جب خدا مل گیا تو خدا کی خدائی بھی مل جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں خدا کو اپنا کر لو, سارا دیش تمہارا ہو جائے گا, ساری زمین تمہاری ہو جائے گی, ساری نعمتیں تمہاری ہو جائے گی. اس لیے کہ جس کی بارگاہ سے نعمتیں ملتی ہے, رب معطی ہے, عطا کرنے والا ہے. جب رب ہی تمہارا ہو گیا تو پھر ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی. تو حضرت سلمان فارسی جو ہے اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شخص آئے, اور آپ کسی طریقے سے مدینے بھی پہنچ گئے اور اطلاع مل گئی کہ نبی آ گئے. سارا دن جب یہ اطلاع ملی صبح کے وقت, کہا کہ کب شام ہو آقا کی خدمت سے فارغ ہو اور ان کی بارگاہ میں جاؤں. آپ نے کیا کیا, ایک روایت کے مطابق آپ نے کھجوریں لی, کھجوروں کو بغل میں ایسے پکڑ کے, تھیلی پکڑ کے جانے لگے. پوچھنے لگے وہ مسلمانوں کے جو نبی آئے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ لوگوں نے کہا فلاں مقام پر ہوتے ہیں. اب وہاں پہنچے, بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا اور کہا حضرت میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں, لیکن یہ صدقہ ہے, تو آپ کو صدقہ نظر کرنے آیا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صحابہ کے بیچ دے دو, اور آپ نے کھایا نہیں.
मना फरमा, कब मैं नहीं खाता। हज़रत सलमान फारसी दिल में सोचने लगे ये जो पहली अलामत है वो मुकम्मल हो गई। उस पादरी ने कहा था वो सदका नहीं खाएगा, ये सदका नहीं खा रहे। अब इसके बाद चले गए। का फिर दूसरा दिन आ गया। जब दूसरा दिन आया फिर खजूरें लिखा बगल में, फिर मैंने रख ली। बारगाह रिसालत में पहुंचा शाम के वक्त। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सदका लेकर नहीं आया, ये हदिया और गिफ्ट है, ये आपको पेश करने आया। तो मेरी आंखों ने देखा कि मेरे मुस्तफ़ा खजूर लेकर खा रहे हैं। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं दूसरी अलामत भी मुकम्मल हो गई कि सदका नहीं खाएगा, हदिया खाएगा। अब फिर फरमाया कि मैं चला गया। अब तीसरा दिन आया। जब तीसरा दिन आया तो मैंने बारगाह रिसालत में आकर मैं बैठ गया और आपको देखता रहता, इसलिए कि ज़ाहिरी बात है अब वो मोहरे नबूवत तो पीछे है, वो कपड़ा हटेगा फिर पता चलेगा। हुआ ये कि मेरे आका ने पहचान लिया ये कुछ देखना चाहता है। मेरे आका ने चादर को हटा दिया। जब चादर को हटाया तो सलमान फारसी फरमाते हैं तीसरी अलामत जो पेश की थी वो भी मेरी आंखों ने देख ली। अब मैं रोने लगा और आपके दामन से चिमट गया। मेरे आका इरशाद फरमाते बताओ क्यों इतने रो रहे हो, क्या बात है जो ज़ारो कतार रो रहे हो। तो हज़रत सलमान फारसी ने अपना दुखड़ा पेश किया। कहा इतने बरस गुजर गए, मैं हक की तलाश में घूमता फिरता ठोकरे खाता, शदाइद मसाइब आलाम को बर्दाश्त करते हुए बिल आखिर आपके दामन में आ गया। बिल आखिर आपके दामन में आ गया। मेरे आका ने सीने से लगा लिया, कलेजे से लगा लिया। सलमान फारसी फरमाते हैं आज मुझे सुकून मिला है कि जो अहले हक है और हक के जो इमाम है आज मैं उनके दामन से वाबस्ता हो गया, उनके दामन से मैं चिमट गया। हज़रत सलमान फारसी ने इस बात को इस अंदाज में पेश किया और उसी वक्त मेरे आका ने फरमाया ए सलमान तुम्हारा नाम क्या था, पहले नाम क्या था। तो एक रिवायत में आता है आपका नाम था माबेह, ये मजूसियत वाला नाम है। मेरे आका ने फरमाया ये माबेह को छोड़ दो, अब आज से तुम्हारा नाम सलमान है। ये सलमान नाम रखने वाले खुद मेरे आका की जात है और सलमान इतनी अजीम हस्ती है। आप इससे गौर करें, गज़वा खंदक था, मुहाजिरीन ने देखा कि सबसे आगे सलमान नजर आते हैं खंदक को खोदने में। अंसार ने देखा सबसे आगे सलमान नजर आते हैं। सब हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं सलमान कितने तेज है, कितने आगे आगे नजर आते हैं। तो मुहाजिरीन ने कहा ये सलमान हम मुहाजिरीन से है। जब अंसार ने इस बात को सुना तो अंसार ने कहा ये सलमान अंसार से है। ये क्यों है पता है, एक तरीके से क्रेडिट लेना था। यानी देखो मुहाजिर साहबा कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मुहाजिरों ने कहा ये हमसे है, लेकिन अंसार साहबा ने फरमाया नहीं ये हमसे है। मेरे आका ने फरमाया सुनो तुम कभी मुहाजिर कहते हो कभी अंसार कहते हो, सलमान मेरी अहले बैत से है, सलमान मेरी अहले बैत से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं इस पर अगले जुमे को और बयान करूंगा। हज़रत सलमान फारसी पर बातें अभी मुकम्मल नहीं हुई, जो अहम बातें जो मुझे बयान करनी थी वो भी अभी बाकी है। तो अगले जुमे को और तफसील पेश करूंगा और ये इसीलिए पेश कर रहा हूं कि अल्लाह के फजल से इस दफा जब इराक गए तो मदाहिर शहर में हज़रत सलमान फारसी के मज़ार का दीदार किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यही मेरा ज़हन था कि जब मैंने इनके मज़ार पर हाजिरी दी तो अब इनकी सीरत पर थोड़ा तफसीली आपके सामने पेश करूं। आज अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।